اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو اپنی آج کے اس ویڈیو میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل سے آگاہ کروں گی۔ یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسالہ ثواب کا ذریعہ بنے۔ دوستو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ دوستو، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ دوستو، ایک اور احادیث میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجفہ اور ابوا، یہ دو مقامات ہیں، ان کے درمیان میں سے گزر رہا تھا تو ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ دوستو، ایک اور حدیث میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے ساتھ کہ جس حصے تک ہاتھ پہنچے وہاں ہاتھ پھیرتے، پھر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقداس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی طرح آپ روز سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اس کو پڑھنے سے آپ کو بیش بہا فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔